بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام، شاہوں کے نام، بادشاہوں کو خطوں کے ذریعے دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی مہر کب بنوائی اور اس پر کیا نقش کروایا، صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سفیر بنا کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا۔ ہرقل کی پریشانی، ہرقل کے دربار میں ہونے والے مکالمے اور تبصرے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، مکمل ویڈیو دیکھنا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ اور قیصر کو خطوط لکھے، نجاشی اور ہر جابر حکمران کو خط لکھا۔ اس دور میں دنیا کی دو سپر پاوریں تھیں، ایک سپر پاور رومی عیسائیوں کی تھی جن کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم کے قیصر کا نام ہرقل تھا۔ دوسری سپر پاور ایران کے مجوسیوں کی تھی جو آگ کی پوجا کرتے، ان کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسریٰ ایران کا نام خسرو پرویز تھا۔ رومی سلطنت کے بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس کا دارالحکومت اٹلی کا شہر روم تھا۔ اس بادشاہت کو بازنطین کہا جاتا تھا۔ چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں بازنطین کی بادشاہت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے مغربی یعنی یورپن حصے کا دارالحکومت روم ہی رہا، جبکہ اپنی الگ بادشاہت بنانے والے رومی بادشاہ کانسٹنٹائن نے اپنا الگ دارالحکومت بنایا۔ یہ دارالحکومت آبنائے باسفورس کے کنارے پر تعمیر ہوا۔ اس کا نام قسطنطنیہ رکھا۔ مشرقی علاقوں یعنی ایشیا اور افریقہ کے علاقوں پر مشتمل یہ اتنی بڑی بادشاہت بن گئی کہ یہ مغربی بادشاہت سے بڑی اور مضبوط بن گئی، حتیٰ کہ سپر پاور بن گئی۔ یہ اپنے وقت کی عظیم بادشاہت اور ترقی یافتہ سلطنت تھی۔ اس کے بادشاہ کو سیاسی اقتدار کے ساتھ مذہبی قیادت بھی حاصل تھی۔ ایرانی بادشاہت بھی صدیوں سے قائم تھی اور وہ برِ صغیر میں سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ وسط ایشیا میں افغانستان، آذربائیجان اور وادی فرغانہ تک اس کا پھیلاؤ تھا۔ عرب علاقوں میں عمان، بحرین اور یمن وغیرہ اس کے ماتحت تھے۔ عراق میں دجلہ اور فرات تک انہی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ رومی سلطنت کے ماتحت موجودہ ترکی، شمالی افریقہ کے ممالک مصر، لیبیا، تونس، الجزائر اور مراکش وغیرہ ہی نہ تھے، بلکہ شام کا سارا علاقہ جس میں موجودہ اردن، شام، لبنان، فلسطین وغیرہ شامل تھے، وہاں تک ان کا پھیلاؤ تھا۔ عراق میں دجلہ اور فرات تک دونوں ملک ایک دوسرے کا سامنا کرتے تھے، یعنی دونوں سپر پاوروں میں سرحد عراق کے دریا تھے اور اکثر یہیں سے دونوں کے مابین جنگ کا آغاز ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
उन दोनों सुपर पावरों के बादशाहों को खतूत लिखे। ईरान का किसरा, जिसने रूमी बादशाह को शदीद तरीन शिकस्त से दोचार किया था, अब 9 साल बाद जवाबी हमले में रूमी बादशाह ने उसका बदला लेकर शाम का इलाका वापस ले लिया था। वो वापस लिए हुए इलाकों में आने के लिए कुस्तुनतुनिया से चला और खुशी खुशी यरूशलेम की ज़ियारत के लिए वो बड़ी शान और जाहो जलाल से आया था। बादशाह के वज़रा, एक बड़ी फौज और अफसरान उसके हमरा थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम के बादशाह को ख़त लिखने का इरादा ज़ाहिर फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि अरब के अजम के लोग कोई ख़त उस वक्त तक कबूल नहीं करते जब तक उस पर मोहर ना लगी हो। चनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कंधा करवाया, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नक्काशी करवाई। अंगूठी का ये नक्श 3 सतरों पर मुश्तमिल था। एक सतर में मोहम्मद, एक में रसूल और एक में अल्लाह था। सबसे ऊपर अल्लाह था, नीचे रसूल और तीसरी और आखिरी सतर में मोहम्मद था। सुबहान अल्लाह, किस कदर बामानी तरतीब है कि अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बतलाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रही। उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में रही। उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में रही और फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो अरीस नामी कुएं में गिर गई और बावजूद तलाश के ना मिल सकी। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़त लेकर जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे बतलाया कि मेरे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सुलह का मुआहदा हो गया। फिर सुलह के दिनों मैं तजारत की गर्ज से शाम चला गया। उस दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त हरकल के पास पहुंचा। ये ख़त हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर गए थे। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ख़त बसरा के अजीम गवर्नर के हवाले किया। फिर अजीम बसरा ने उन्हें हरकल के पास पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़तों के लिए जिन सफ़ीरों का इंतखाब किया वो खूबसूरत और अक्लमंद थे। गुफ्तगू के माहिर और कायल करने के लिहाज से दलील की कुव्वत से भी माला माल थे। कुतुब अहादीस व तफसीर में है, हज़रत जिब्रील जब इंसानी शक्ल सूरत में आते तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल सूरत अख्तियार करते थे। बसरा का शहर दमिश्क के जनूब में अर्दन के शुमाल में वाक़या है। यहाँ का हाकम हरकल के मतहत था। इसे शाह गिस्सान कहा जाता था। सही बुखारी में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बसरा के हाकम की तरफ भेजा कि ख़त उसके हवाले करें, फिर वो कैसर तक पहुँचाने का बंदोबस्त कर देगा। चनाचे हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाकिम बसरा यानी शाह गिस्सान के पास पहुँचे और फिर बसरा के हाकम ने उन्हें बैतुल मुक़द्दस में कैसर रूम हरकल की जानब रवाना कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बयान फरमाते हैं
ابن نطور ایلیا کا حاکم، شام کے عیسائیوں کا بہت بڑا دینی رہنما تھا اور ہرقل کا خاص دوست تھا۔ وہ بیان کرتا ہے، ہرقل ایلیا میں آیا۔ ایک روز وہ صبح کو اٹھا تو انتہائی پریشان تھا۔ اس پر بادشاہ کے علماء ساتھیوں نے اس سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو بجھا بجھا سا محسوس کر رہے ہیں؟ ہرقل ستاروں کے علم کا ماہر تھا۔ یہ سن کر کہنے لگا، میں نے آج رات ستاروں میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہم پر غالب آ چکا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ عیسائی علماء نے کہا، یہودیوں کے علاوہ تو کوئی ختنہ نہیں کرتا، اور ان سے بلا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی مملکت کے تمام شہروں میں ایک حکم دیں تو جس قدر بھی یہودی موجود ہیں سب قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ لوگ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ہرقل بادشاہ کے دربار میں ایک شخص لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ آنے والے شخص دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات بیان کی۔ جب ہرقل بادشاہ ان معلومات سے آگاہ ہوا تو اپنے سیکورٹی کے لوگوں کو حکم دیتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ اور دیکھو، مجھے بتلاؤ کہ اس شخص کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ سیکورٹی والوں نے حکم کی تعمیل کی اور آ کر بادشاہ کو بتلایا کہ یہ صاحب حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ختنہ کیے ہوئے ہیں۔ اب ہرقل نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کو بتلایا، عرب لوگ ختنے تو کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہرقل بولا، یہی ہے وہ اس امت کا بادشاہ جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ معزز سامعین حضرات، ایلیا کمینی اللہ کا گھر ہے۔ ایلیا کو یروشلم بھی کہا جاتا تھا۔ ہرقل جو قسطنطنیہ سے چل کر یہاں ایلیا میں آیا تھا، اللہ کے گھر میں اس خوشی میں آیا تھا کہ مجوسی آگ پرستوں پر اسے فتح ملی تھی۔ یہاں آ کر اب وہ پریشان ہو گیا کہ جس بادشاہت کی فتح پر وہ خوش ہو رہا ہے وہ ان قریب چھن جانے والی ہے، اور جو قوم ختنہ کرتی ہے وہ اس مملکت پر غالب آنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بتلاتے ہیں کہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتلایا کہ ہرقل نے استفسار کیا، یہ شخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس کی قوم کے اور لوگ ایسے مل سکتے ہیں جو یہاں ہمارے علاقے میں موجود ہوں؟ اہل دربار نے کہا، جی ہاں مل سکتے ہیں۔ اور پھر مجھے قریش کے چند لوگوں کے ہمراہ دربار میں حاضر ہونے کی دعوت دی گئی۔ ہم ہرقل کے پاس گئے تو اس نے ہم لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنے لگا، یہ شخص جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے، تم لوگوں میں رشتہ داری کے حوالے سے کون سا ایسا شخص ہے جو اس نبی کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ حاضر ہوا تو ترجمان سے کہا، ان لوگوں کو بتلاؤ کہ وہ شخص جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، میں اس کے بارے میں اس سے چند سوالات کروں گا۔ اگر یہ مجھ سے کوئی جھوٹ بولے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نے کہا، اللہ کی قسم، اگر مجھے اپنی عزت کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ لوگ مجھ کو جٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ ہرقل اب اپنے ترجمان سے کہنے لگا،
इससे पूछो तुम लोगों में उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान किस मर्तबे का हामिल है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो हमारे अंदर बुलंद मर्तबे खानदान से तल्लक रखता है। हरकल, क्या उसके बाप दादा में से कोई बादशाह हुआ है? अबू सुफियान, नहीं। हरकल, क्या उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के दावा करने से कबल तुम लोगों ने कभी उन पर झूठ बोलने की तोहमत लगाई? अबू सुफियान, नहीं। हरकल ने पूछा, क्या बड़े सरदार लोग उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बन रहे हैं या आम कमजोर लोग? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, कमजोर तबका के लोग ही ज्यादा हैं। हरकल ने पूछा, पैरोकार बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, घट नहीं रहे बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। हरकल ने पूछा, क्या ऐसा भी है कि उन पैरोकारों में से कोई उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हो जाए और उनके दीन में दाखिल होने के बाद उससे निकल जाए? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हरकल ने पूछा, क्या कभी उनके साथ तुम्हारी कोई जंग भी हुई है? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, हुई है। हरकल ने पूछा, फिर उनके साथ लड़ने का नतीजा क्या निकलता रहा? हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हमारे और उनके दरमियान जंग का नतीजा पानी के एक डोल की तरह रहा कि कभी डोल उनके हाथ में और कभी हमारे हाथ में आ गया। हरकल ने पूछा, क्या उन्होंने कभी बदअहदी भी की है? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, अलबत्ता इस वक्त हम उसके साथ सुलह की एक मुद्दत गुजार रहे हैं, देखिए अब उसका वो क्या करता है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कहते हैं, अल्लाह की कसम, इस जुमले के अलावा मुझे कहीं भी कुछ घसीड़ने का मौका नहीं मिला। हरकल, इससे कबल भी नबुव्वत का ऐसा दावा तुम लोगों में किसी ने किया है? अबू सुफियान, नहीं। हरकल ने पूछा, वो तुम्हें क्या करने का हुक्म देता है? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो कहता है, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और जो तुम्हारे बाप दादा कहते चले आ रहे हैं इसको छोड़ दो। वो हमें नमाज अदा करने, सच बोलने, पाकदामनी अख्तियार करने और रिश्ते नाते जोड़ने का हुक्म देता है। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बतलाते हैं कि उसके बाद बादशाह ने अपने तर्जमान के जरिए से कहा, मैंने तुमसे नबी के नस्ब के बारे में पूछा तो तुमने बतलाया कि वो हम लोगों में ऊंचे नस्ब के हैं। याद रखो, अंबिया की बैसत अपनी कौम के बेहतरीन खानदान ही में होती है। मेरा तुमसे ये सवाल करना कि उसके बाप दादा में कोई बादशाह हुआ है, तुमने जवाब दिया कि नहीं। इससे मेरा मतलब ये था कि अगर उनके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा होता तो ये समझा जा सकता था कि एक शख्स अपने अबा की बादशाहत हासिल करना चाहता है। फिर मैंने तुमसे उनके पैरोकारों के बारे में पूछा कि वो कौम के सरदार लोग हैं या कमज़ोर तबके के लोग, तो तुमने बतलाया कि कमज़ोर तबके के लोग ज़्यादा हैं। याद रहे, यही वो तबका है जो शुरू से अंबिया का पैरोकार चला आ रहा है। मैंने तुमसे जब ये पूछा कि नबुव्वत के ऐलान से पहले तुम लोगों ने कभी उन पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया तो तुमने नहीं में जवाब दिया। इससे मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स ने इंसानों के मामले में कभी झूठ ना बोला वो अल्लाह के मामले में किस तरह झूठ बोल सकता है। मैंने जब ये इस्तफसार किया कि उनका दीन कबूल करने के बाद कोई शख्स उनसे नाराज होकर दीन छोड़कर तो नहीं गया, तो तुमने इसका जवाब नफी में दिया
جی ہاں، ایمان کی بشاشت جب کسی دل میں بس جائے تو پھر وہ انسان جائے تو کہاں۔ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تم نے کہا بڑھ رہی ہے۔ آگاہ رہنا کہ ایمان کا یہی معاملہ ہے حتیٰ کہ وہ کمال کو پہنچ جائے۔ میرا سوال یہ بھی تھا کہ کیا کبھی تم نے ان سے جنگ بھی کی ہے؟ تو تم لوگوں نے بتلایا کہ جنگ ہوتی رہی ہے اور نتیجہ کبھی ہمارے حق میں اور کبھی ان کے حق میں نکلتا رہا ہے۔ انبیاء کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اور پھر آخری انجام انہی کے حق میں نکلتا ہے۔ اسی طرح جب میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے کبھی عہد شکنی کی ہے تو تم نے اس سے بھی انکار کیا۔ یاد رکھیے، انبیاء کبھی عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ کیا تمہارے ہاں اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تمہارے ہاں کسی نے اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اس کی نقل کر رہے ہیں۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کیا کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے اس کا تذکرہ یوں کیا کہ وہ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ہمیں بتوں کے آستانوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے، ہمیں نماز ادا کرنے، سچ بولنے اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد بادشاہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو اور وہ نبی ہیں تو پھر جس تخت پر میرے یہ دونوں پاؤں ہیں وہ ان قریب اس جگہ کا مالک بن جائے گا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر یہ میرے گمان میں نہ تھا کہ وہ تم میں سے مبعوث ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو میں آپ سے ملاقات کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ میرے قدموں کے نیچے کی بادشاہت تک ان کی حکومت بہر صورت پہنچ کر رہے گی۔ ہرقل جو بازنطین کے مشرقی حصے کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کے کہے ہوئے الفاظ اس طرح پورے ہوئے کہ ایلیا کا وہ شہر جہاں اس کا تخت تھا وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کا نام القدس ٹھہرا۔ موجودہ اردن، شام، لبنان، عراق، مصر، لیبیا، الجزائر، تیونس، مراکش، ترکی اور بالآخر اس کا پایا تخت قسطنطنیہ، اور قسطنطنیہ کے تحت یورپی علاقے سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اور ایسے آئے کہ ان تمام علاقوں سے کیسر کے دور کی تہذیب، تمدن، معاش، زبان اور مذہب سب کچھ مٹ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین چھا گیا۔ جی ہاں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہرقل کی سلطنت کے وارث بنیں گے۔ ہرقل اپنے علم اور تجربے کی اساس پر یہ پیش گوئی کر چکا تھا، اور اب اس نے حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ خط کی صورت میں سپر پاور کے دربار میں گونجنے لگے۔